कदीर के अब्बा का मोहल्ले में चक्कर चल रहा था जब गांव में बात फैली तो इसने कदीर की इस औरत की बेटी से शादी कर दी और लोगों को बताया। मैं वहाँ रिश्तेदारी के लिए जाता था और कदीर के पल्ले अनपढ़ डाल दी जो नहायत बदतमीज़ थी और लोगों के बीच कदीर की बेइज्जती कर देती। जब कदीर इसे छोड़ने की बात करता तो अब्बा कहता, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। आखिर तंग आकर कदीर शहर चला गया और इसने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली। कुछ अरसे बाद वो घर आया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सामने अब्बा और इसकी बीवी। अब आप मुझे बताते क्यों नहीं, सरैया खाला से आपका क्या रिश्ता है? आप क्यों इनके घर जाते हैं? कदीर ने आज फिर बाप से वही सवाल किया था जो पिछले एक महीने से कर रहा था, लेकिन इसे कोई जवाब इसके वालिद अनवर साहब ने नहीं दिया। लेकिन इस बार वो हतमी फ़ैसला कर चुका था कि अपने बाप से इस बात का जवाब ज़रूर लेगा। कहने लगा, बताते क्यों नहीं? वो कहने लगे, तुम्हारे किसी फजूल सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। कदीर कहने लगा, ये बात फजूल नहीं, मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं और आपके किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। बताइए मैं क्या जवाब दूँ कि मेरा बूढ़ा बाप इस औरत के घर में क्यों जाता है जिसकी सिर्फ एक बेटी है और इस घर में कोई मर्द है ही नहीं, ना शोहर और ना बेटा। क्या बहाना बनाएंगे आप मोहल्ले वालों के सामने? कैसे अपने किरदार की सफाई देंगे? आप वहाँ पर किससे मिलने जाते हैं जिस घर में सिर्फ दो औरतें हैं? बड़े गुस्से से अनवर साहब ने अपने बेटे को देखा जो बेलगाम बोले जा रहा था। कहने लगे, मैं किसी को जवाब दे नहीं, जिसने मेरे बारे में जो सोचना है सोच ले। कदीर कहने लगा, लेकिन मैं तो इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मेरी इज्जत पर इन बातों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी तो जैसे गुजारनी थी गुजार ली, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है। बहरहाल इसके वालिद ने इसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। सुरैया के घर तो जैसे अनवर साहब का दिल अटा हुआ था। जब भी शाम का वक्त होता वो सफ़ेद शलवार कमीज़ नहा धोकर पहनकर अपने सफ़ेद बालों को काला करके सुरैया के घर चले जाते। वो भी इन्हें देखकर बड़ी खुश होती और अपने घर का दरवाज़ा खोल देती। फिर अपनी बेटी से कहती, जा जमीला, जाके चचा के लिए चाय बना ला। सारे जहान की बदतमीज़ जमीला मुंह बसोरते हुए चाय बनाकर रख देती और खुद अपने कमरे में चली जाती। सुरैया एक बेवा औरत थी, लेकिन शाम के वक्त तैयार होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हल्का फुल्का मेकअप करके दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो जाती। घर की गली की नुक्कड़ पर मस्जिद बनी हुई थी। जो भी वहाँ से गुजरता सुरैया इसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती। मर्द इसे देखते ही नज़रें बदल लेते, लेकिन अनवर साहब को तो वो अच्छी लगने लगी। पहले मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से लेकर बात की इब्तिदा की गई और इसके बाद तो जैसे सिलसिला चल निकला। एक बार तो सुरैया ने खुद ही कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे हाथ की एक कप चाय पीकर चले जाएं। बस फिर क्या था, एक बार सुरैया का घर का दरवाज़ा खुला तो अनवर साहब को तो जैसे मौका मिल गया। अब तो हर रोज़ अनवर साहब सुरैया के घर पर ही नज़र आने लगे। मोहल्ले वालों ने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। एक बार कदीर बस से उतरा तो इसके दोस्त इसे कहने लगे, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप यहाँ पर क्या गुल खिला रहा है? तुम तो शहर जाते हो, हफ्ते बाद वापस आते हो, और यहाँ तुम्हारा बाप गाँव में सरैया बेवा के साथ आंख मटक्का कर रहा है। कदीर की शहर में नौकरी थी, वो हर हफ्ते आता था। घर के सारे खर्चे कदीर के सर पर थे। इसे तो घर की जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि अनवर साहब कोई काम नहीं करते थे। बेटा कमाता था और खर्च अनवर साहब करते रहते। हालांकि कदीर ने कहा भी था कि अभी से इसकी शादी के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दें, इसी खर्चे में से बचा लें। वैसे भी मैं तो पूरा हफ्ता शहर में रहता हूँ, आप अकेले रहते हैं, एक अकेले बंदे का क्या खर्चा हो सकता है। लेकिन अनवर साहब का जब से सरैया से चक्कर चला, ज़्यादातर पैसे तो वो इसी पर खर्च करते थे। कभी इसकी फरमाइश पर इसे बिरयानी ला कर देते तो कभी गुलाबी जोड़ा इसे खरीद कर ले देते। कभी कुछ तो कभी कुछ। खुद पर ऐसी अनायतें देखकर सरैया बड़ी खुश थी। ये नहीं पता था कि मोहल्ले वाले इन दोनों को लेकर कैसी कैसी बातें कर रही हैं। पूरे गांव में इनकी मुलाकातों के चर्चे मशहूर होने लगे। जब कदीर को ये बात पता चली तो पहले तो इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे अब्बा इस उम्र में ऐसा क्यों करेंगे? अगर उन्होंने शादी करनी होती तो तब करते जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। इस बात को 5 साल गुजर गए, मेरे बाप ने तो दूसरी शादी का जिक्र तक नहीं किया।
तुम लोग झूठ बोलकर बाप बेटे की लड़ाई करवाना चाहते हो। कदीर तो जैसे भड़क उठा, लेकिन इसके दोस्त कहने लगे, तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाके अपने बाप से पूछ लो। जैसे ही कदीर घर पहुंचा, बाप के काले बालों को देखकर इसे हैरत हुई। हालांकि बीच में उन्होंने दाढ़ी रख ली थी, लेकिन आजकल क्लीन शेव थे। बाप का हुलिया देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक जवान जहान बेटे के बाप हैं। वो तो यूं लग रहे थे जैसे कदीर के बड़े भाई हों। कदीर तो अपने बाप के ये तेवर देखकर हैरान हुआ। कहने लगा, अब्बा ये क्या हुलिया बना रखा है। ये कहना था कि इनके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुलिया बना लिया मैंने। वो उखड़ कर बात कर रहे थे। कदीर कहने लगा, अब्बा आपके बाल तो आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, आपने कज़ाब लगवाया है। कहने लगे, हाँ लगवाया है, मेरी इतनी उम्र थोड़ी है। वो तो मेहनतें कर कर के तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे उठा उठा कर उम्र से पहले मेरे बाल सफ़ेद हो गए। क्या हर्ज है जो मैंने काले करवा लिए, दुनिया करवाती है। पहली बार बाप का लहजा बड़ा अजनबी सा लगा। कदीर कहने लगा, आपने तो दाढ़ी रखी हुई थी और वो तो सुन्नत रसूल है, और दाढ़ी रखने के बाद इसे कटवाना गुनाह है। वो कहने लगे, बस कर, मुझे ज़्यादा ना समझा, जब मुझे ठीक लगेगा तो रख लूँगा, अभी मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। अपने बाप के तेवर देखकर कदीर को अपने दोस्तों की बातों पर कुछ कुछ यकीन होने लगा, क्योंकि इनका तो अंदाज़ ही बदल चुका था। किचन में जाकर कहने लगे, खाना मैंने बाज़ार से मंगवाया था, कहते हो तो तुझे चाय बना देता हूँ। वो कहने लगा, अब्बा मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, इकट्ठे चाय पीते हैं। आते ही कदीर ने यह बात कहनी मुनासिब नहीं समझी, जो वो बस से उतरते ही अपने दोस्तों के मुंह से सुनकर आ रहा था। नहाने के बाद, कपड़े तब्दील करने के बाद जब वो बाहर आया तो इसका बाप चाय बना चुका था। चाय का कप पकड़कर कदीर वहीं सेहन पर बिछी चारपाई पर बैठ गया। सामने वाली चारपाई पर इसके वालिद बैठ गए। कहने लगा, अब्बा मेरे दोस्त अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। अनवर साहब कहने लगे, अब क्या कह रहे हैं तुम्हारे दोस्त। इसने झिझकते हुए कहा, अब्बा वो कह रहे हैं कि वो जो सरैया खाला है ना, आप इसके घर जाते हैं, आपका इसके साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनना था कि अनवर साहब के माथे पर बल पड़े। कहने लगे, बकवास करते हैं तुम्हारे दोस्त, इस उम्र में मैं ये काम करूँगा, न जाने क्यों झूठ बोल रहे हैं। अनवर साहब तो साफ मुकर गए। कदीर को बाप की बात पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अगले हफ्ते आया तब तो गली का हर शख्स इसे यही बता रहा था। जब इसने फिर से बाप से बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आज 1 महीना हो गया था, अब भी बाप का वही जवाब था। वो तो अपने वालिद से ये कहने आया था, इसे शहर में अपनी एक कुलीग पसंद है जो काफ़ी शरीफ है, और वो चाहता है कि इसी से शादी करे, और अपने बाप को वो रिश्ता मांगने के लिए कहने लगा था। लेकिन बाप की जो बातें पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थीं, वो उलझ कर रह गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये कोई शरीफों वाला काम तो था नहीं। इसने इस बार हतमी फ़ैसला किया। कहने लगा, मुझे बताएं आखिर ये चक्कर क्या है। अनवर साहब कहने लगे, कोई चक्कर नहीं, गाँव वाले बकवास कर रहे हैं। लेकिन एक बार अचानक से कदीर गाँव आ गया। हालांकि इसकी इस दिन छुट्टी नहीं थी, लेकिन ऑफिस से छुट्टी लेकर वो गाँव आया। जब देखा तो इसका बाप घर पर नहीं था। वो जानबूझकर सरैया खाला के घर के पास खड़ा हो गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा सरैया खाला ने ही खोला। कदीर को देखकर घबरा गई। इसने साफ पूछा, क्या अब्बा आपके घर पर हैं? अभी ये पूछ ही रहा था कि पीछे से अनवर साहब भी सहन में आ गए। अपने बाप को देखकर इसे तो तप चढ़ गई। कहने लगा, अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनवर साहब को तो समझ नहीं आ रही थी कि बेटे को क्या कहें। अगर बेटे को सच बता देते तो यकीनन वो इनसे नाराज़ हो जाता और इन्हें ना घर का खर्चा देता ना पैसे देता, फिर शहर का होकर रह जाता, इन्हें गांव में किसी फालतू सामान की तरह छोड़ देता, पूछता ही नहीं। इसीलिए कहने लगे, मैं तो यहाँ इनकी बेटी से तुम्हारा रिश्ता मांगने आया था। जाहिर सी बात है तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, और तुम्हारे रिश्ते के लिए ही मैंने 2-4 बार इनके घर का चक्कर क्या लगा लिया। गांव वालों ने तो मुझे बदनाम करके रख दिया। मैं तो इन्हें अपनी बहन समझता हूँ। अनवर साहब की ये बात सुनकर तो सुरैया को बड़ी हैरानगी हुई। बहरहाल कदीर इन्हें घर लेकर आ गया। कहने लगा, आपने मुझसे पूछा तक नहीं और मेरा रिश्ता सुरैया खाला की बेटी से कैसे तय कर दिया।
اس کے والد کہنے لگے، کیا مطلب، تم سے نہیں پوچھا؟ ارے میرا کوئی حق نہیں، کیا میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا، مجھے شہر کی لڑکی پسند ہے۔ یہ کہنا تھا کہ انور صاحب بھڑک اٹھے، کیوں تمہیں شہر کی لڑکی پسند ہے؟ میرے بارے میں 4 گاؤں والوں سے باتیں کیا سن لی تم نے؟ مجھے برا سمجھ لیا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ شہر میں جا کر کیا کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی عزت والا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ تمہاری شادی ہوگی تو میری مرضی سے ہوگی، میں تمہارا باپ ہوں، جہاں رشتہ طے کروں گا شادی وہیں کرنی پڑے گی۔ اگر تمہاری نظر میں میری کوئی عزت ہے تو میری بات مانو گے۔ قدیر تو اپنے باپ کی بات سن کر حیران تھا، اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا تھا کہ اس کے والد یوں بھڑک اٹھیں۔ کہنے لگے، میں زبان دے چکا ہوں، رشتہ طے کر چکا ہوں، اور اب تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ پورے گاؤں والوں کے سامنے جب یہ بات سامنے آئی کہ انور صاحب تو بیٹے کے رشتے کی خاطر ثریا خالہ کے گھر جاتے تھے تاکہ اس کی بیٹی کے ساتھ قدیر کا رشتہ طے کریں، تو لوگوں کی سوچ اور باتیں بدلنے لگیں۔ لیکن قدیر ضرور پریشان ہو گیا، نہ تو ثریا خالہ کے کردار کی اچھی خبریں سنی تھیں اور نہ ہی ان کی بیٹی کی کردار کی، لیکن باپ کے سامنے بول نہیں سکا۔ باپ نے تو 1 مہینے کے اندر شادی بھی طے کر دی، اور ثریا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ قدیر نے اپنی محبت دل میں دبا لی، یہ تو اچھا تھا ابھی تک اس نے اپنی اس کلیگ سے اظہار محبت نہیں کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر آنا چاہتا ہے۔ ہاں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی ضرور تھی۔ بہرحال قصہ وہیں ختم ہو چکا تھا۔ باپ کے کہنے پر اس نے ثریا خالہ کی بدتمیز بیٹی جمیلہ سے شادی کر لی۔ شادی کی رات قدیر نے جمیلہ کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ اسے زیادہ مہکے جانے والی لڑکیاں پسند نہیں، اس کی شادی ہو گئی تو بہتر ہے کہ وہ اپنا دل اپنے سسرال میں لگائے۔ اتنی ہی بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ کہنے لگی، میں گھر میں ٹک کر بیٹھنے والی نہیں ہوں، مجھے عادت نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھی رہوں، میں تو پورا دن اپنی سہیلیوں کے گھر میں جاتی ہوں۔ میل جول بڑھانے سے ہی انسان ٹھیک رہتا ہے، گھر بیٹھ بیٹھ کے تو میں تنگ آ جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی اپنی ماں کی نہیں سنی تو تم کیا چیز ہو؟ قدیر تو جمیلہ کی تیز چلتی زبان دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، کیا تمہیں اپنے شوہر کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ بڑے غصے سے قدیر نے کہا۔ کہنے لگی، شوہر ہو تو شوہر بن کے رہو، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ قدیر کا پہلی رات ہی جمیلہ پر ہاتھ اٹھا، اس نے تو تماشا سا لگا دیا، کمرے سے باہر نکل گئی، شور شرابہ مچا دیا۔ انور صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آئے، کہنے لگی، تمہارے بیٹے نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں تو پورے محلے میں تماشا لگا کے رکھ دوں گی۔ یہ سن کر انور صاحب نے غصے سے قدیر کو دیکھا، کہنے لگے، تم نے ہاتھ اٹھایا ہے جمیلہ پر؟ وہ کہنے لگا، ابا یہ زبان درازی کر رہی تھی، لیکن مرد اگر عورت پر ہاتھ اٹھائے تو برا بن جاتا ہے، اس وقت عورت کی زبان درازی کسی کو نظر نہیں آتی۔ قدیر کی بات تو انور صاحب نے جیسے سنی ہی نہیں، فوراً سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی قدیر کے منہ پر تھپڑ پڑا تب جا کے جمیلہ کا وویلا کم ہوا۔ انور صاحب کہنے لگے، خبردار، جو تم نے اس بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہے اور تم اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ قدیر غصے کے مارے یوں تھا، اس کا دل چاہا کہ گھر سے ہی باہر نکل جائے۔ باپ نے بھی تو یہ لحاظ نہیں کیا کہ بیوی سامنے کھڑی ہے اور ان کی اس طرح کی حرکت سے اس کی بیوی سر پر چڑھ جائے گی۔ پھر انور صاحب نے جمیلہ سے کہا، جاؤ بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے سمجھا دیتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھ پر پابندیاں نہ لگائے، میں دن میں 10 بار جاؤں گی محلے میں، اپنی ماں سے روز ملنے جاؤں گی، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ وہ جاہل گوار قسم کی لڑکی پہلی ہی رات قدیر کے دل سے اتر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انور صاحب کہنے لگے، آج کے بعد تم نے جمیلہ کے ساتھ سخت رویہ کیا یا اس پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی میں نے تمہاری پسند سے نہیں کی، اسی لیے خواہ مخواہ جمیلہ سے لڑ رہے ہو۔ دیکھو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا کہ تم ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کرو۔ انور صاحب کی بات پر قدیر چپ چاپ بیٹھا رہا، کچھ نہیں کہا، لیکن رات بھر کمرے میں نہیں گیا۔ جمیلہ کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا شوہر پہلی رات اس سے ناراض ہے۔ اس نے تو دوبارہ قدیر کی شکل تک نہیں دیکھی، اپنے حال میں مگن رہتی۔ قدیر کو لگا شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لے گی،
لیکن وہ غلطی پر تھا۔ وہ لڑکی بہت بدتمیز تھی۔ شادی کو 3 دن گزرے کہ قدیر نے خود ہی اس سے معذرت کی اور اپنا رویہ درست رکھنے کا بھی کہا۔ 5 دن کی چھٹی وہ لے کر آیا تھا، لیکن جمیلہ نے تو اس کے ظرف کو بلائے طاق رکھ کر اس سے یہ کہا وہ اس سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ قدیر نے بھی دوبارہ اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جس طرح سے اس نے بدتمیزی کی تھی اسے اپنی بدتمیزی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ چوتھے دن ثریا بھی گھر پر موجود نظر آنے لگی۔ بیٹی کے گلے لگ گئی تو آنسو بہانے لگی کہ 4 دن میں ہی میں تو اداس ہو گئی ہوں۔ یوں میک اپ کر کے آئی کہ جیسے جمیلہ کی نہیں ثریا کی شادی ہوئی ہو۔ جب سے ثریا گھر پر آئی تھی انور صاحب کو تو جیسے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے بازار سے بریانی، قورمہ، میٹھے میں مٹھائی اور پتہ نہیں کیا کیا لے آئے۔ قدیر تو ان کی اوبکت دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا کھانا کھائے بغیر میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھی، آرام سے بیٹھ گئی، کھانا کھایا اور انور صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن جمیلہ نہیں بیٹھی، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر موبائل کے ساتھ لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا، پھر اٹھ کر جب کمرے میں آیا تو جمیلہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی ہاں شادی نہ ہو گئی عذاب ہی ہو گیا، میرے لیے خیر گزرنی تھی گزر گئی شادی۔ اب یہ میرا شوہر کل شہر چلا جائے گا تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی، پھر آؤں گی تمہارے گھر پر، پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ شاید اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ قدیر چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھ اسے ہی رکھا تھا جو ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بیٹھی تھی جیسے پتہ نہیں کہاں کی افسردہ ہو۔ قدیر نے کہا کل میں شہر جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ یہ سن کر جمیلہ کے ماتھے کے بل کچھ درست ہوئے۔ کہنے لگی سونے کی کوئی چیز لے آنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بس ایک ہی نظر قدیر کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا، اور تمہارے لیے شہر کے فینسی کپڑے بھی لے کر آؤں گا۔ وہ چاہتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ اپنا رویہ اچھا ہی رکھے، زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ جمیلہ کا موڈ کافی دیر بعد جا کر ٹھیک ہوا۔ صبح قدیر واپس شہر چلا گیا۔ روزانہ جمیلہ کو فون بھی کرتا، لیکن وہ بس کچھ دیر بات کرتی اور فرمائشوں کی لسٹ اسے بتا دیتی کہ میرے لیے یہ لے کر آنا اور وہ لے کر آنا۔ قدیر وہ سب چیزیں لے کر 1 ہفتے بعد پہنچ جاتا، لیکن جمیلہ کا وہی رویہ تھا۔ اس نے قدیر سے سلام تک نہیں کیا اور چیزوں سے بھرا بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کھول کر دیکھنے لگی تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ساری چیزیں دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ انور صاحب بھی بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے بیٹا اس میں سے کچھ چیزیں اپنی ماں کو دے دینا۔ یہ سن کر جمیلہ کہنے لگی ہاں ہاں دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پورا بیگ اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ تک نہیں پوچھا کہ تم بھوکے ہو، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ وہ بھوکا پیاسا 2 گھنٹے کا سفر کر کر پہنچا تو نہانے کے بعد کہنے لگا جمیلہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا پکا ہے؟ کہنے لگی مجھے تو کھانا پکانا نہیں آتا، تمہارے ابا بازار سے کچھ لائے ہیں، کھا لو، فریج میں پڑا ہے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا اور اپنے لیے منگوائی درجن نیل پالش میں سے ایک نیل پالش اپنے ناخن پر لگا کر دیکھنے لگی۔ وہ چپ چاپ کچن میں آیا، اپنے لیے خود چاول گرم کیے اور کھانا کھایا۔ پھر جمیلہ سے کہنے لگا جاؤ اچھے سے کپڑے پہن آؤ۔ وہ کہنے لگی فی الحال تو میرا ایسا کوئی موڈ نہیں۔ قدیر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارے لیے تمہاری فرمائش کی ساری چیزیں لایا ہوں، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہوں، کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھو؟ کہنے لگی میں اپنے موڈ پر چلتی ہوں، سمجھے نا، میں تمہاری ملازمہ نہیں۔ وہ کہنے لگا تو کیا میں تمہارا ملازم ہوں جو تمہاری فرمائش پر ہر چیز لے کر آیا ہوں؟ قدیر کو اس کی بات بالکل فضول لگی۔ کہنے لگی بس میرا موڈ نہیں، اسی لیے مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے پاس آؤں، جب موڈ ہوگا تب ہی آؤں گی۔ قدیر کو بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا میں یہاں پر مہینے بھر کے لیے نہیں آیا، بس آج کی رات ہے اور کل کی رات، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا۔ وہ کہنے لگی میری بلا سے 1 ہفتے بعد بھی نہ آؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ قدیر نے بہت کوشش کی لیکن جمیلہ کبھی بھی اس کی کسی بات پر اتفاق نہیں کرتی تھی، کسی بات پر بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گی۔ کھانا وہ نہیں بناتی تھی، گھر کی صفائی کا اسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ انور صاحب نے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، کھانا بازار سے لے آتے،
پتہ نہیں انہیں جمیلہ کی ان سب عادتوں کے باوجود جمیلہ بری کیوں نہیں لگتی تھی۔ ایک بار قدیر جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اب تو ثریا بھی گھر نہیں آتی۔ محلے والوں سے پتہ چلا کہ ماں بیٹی کا پچھلے دنوں بہت جھگڑا ہوا ہے اور جمیلہ نے اپنی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا کہ آئندہ اس گھر نہ آئے۔ بہرحال جمیلہ کے اس طرح کے رویے سے قدیر بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنے باپ کو بتائے بغیر شہر میں اپنی اسی کولیگ سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی کافی شریف تھی اور قدیر اسے اور اس کے والدین کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ قدیر کی تنخواہ بھی اچھی خاصی بڑھ چکی تھی۔ اس نے کرائے کا ایک گھر شہر میں لیا اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کو اس لیے بھی شادی کا نہیں بتایا کیونکہ پہلے بھی وہ یہ بات انور صاحب سے کہہ چکا تھا کہ جمیلہ سے کہیں کہ اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رکھے ورنہ میں دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ نہ تو وہ میرا حق دے رہی ہے اور نہ ہی میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے کھانا تک نہیں بناتی۔ یہ سننا تھا کہ انور صاحب نے قدیر سے غصے سے کہا، اگر تم نے ایسا قدم اٹھایا تو یاد رکھنا میں اپنی جائیداد سے تمہیں آگ کر دوں گا۔ وہ بیچارہ بے حد پریشان تھا، لیکن جمیلہ کے رویے سے بہت زیادہ تنگ آ کر اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ فی الحال اپنی شادی کا اس نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس کی دوسری بیوی رابعہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت تمیزدار عورت تھی اور قدیر کا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ اب تو قدیر کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گاؤں واپس جائے۔ جمیلہ کو کبھی فون کر بھی لیتا تو اسے قدیر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی تھی جو اسے چاہیے ہوتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی، اب تو انور صاحب بھی اسے گاؤں آنے کے لیے نہیں کہا کرتے تھے، کہتے تھے نہیں آنا تو بے شک مت آؤ، بس پیسے بھیج دیا کرو۔ باپ اور بیوی کا عجیب و غریب رویہ دیکھ کر اسے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی۔ 2 مہینے وہ گاؤں نہیں گیا، نہ جمیلہ کو پرواہ تھی اور نہ ہی انور صاحب کو، لیکن جب تیسرے مہینے اس نے جانے کا سوچا تو رابعہ امید سے ہو گئی اور یہ خبر قدیر کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ رابعہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اسی لیے اب وہ گاؤں نہیں جا پایا۔ 4 سے 5 مہینے گزر گئے، بار بار یہ بھی خیال آتا کہ ایک بار گاؤں کا چکر لگا کر تو دیکھوں۔ اب تو اس کا باپ بھی اسے فون نہیں کرتا تھا اور نہ ہی جمیلہ کا کوئی فون آتا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نہ بیوی اسے فون کر کے پوچھتی ہے کہ تم اتنے مہینے سے کیوں نہیں آئے، کہاں رہتے ہو؟ حالانکہ مرد اگر کسی اور جگہ دل لگا بیٹھے تو بیوی کا دل بے چین ہو جاتا ہے، ایک فطری سی بات ہے، لیکن جمیلہ کو پرواہ تک نہیں۔ اسے تو انور صاحب پر بھی حیرت ہوتی تھی۔ وہ پہلے کئی بار فون کرتے، کہتے آئے کیوں نہیں، ہر ہفتے آیا کرو، چکر لگایا کرو، ہفتے میں ایک دن تو تمہاری شکل دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن پچھلے 5 مہینوں سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی فون نہیں آیا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، دل بڑا بے چین تھا، اسی لیے رابعہ کو اس کے میکے چھوڑ کر وہ صرف 2-3 دن کا کہہ کر گاؤں گیا، لیکن جو منظر اسے گھر آتے دیکھنے کو ملا اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ سامنے چارپائی پر انور صاحب نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ جمیلہ اور اس کی ماں دونوں بیٹھی انور صاحب کے انگوٹھے پر سیاہی لگائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ گھر کے کاغذات پر انگوٹھے لگائے جاتے، عین اسی وقت قدیر پہنچ گیا۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو گھر کے کاغذات فوراً سے جھپٹ لیے، وہ بھی اس لیے کہ گھر کی چابی اس کے پاس موجود تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا، ورنہ اگر دروازے پر دستک دیتا تو یقیناً وہ ماں بیٹی اپنا کام کر کے ہی دروازہ کھولتیں۔ قدیر نے پہلے تو ان سے گھر کے کاغذات چھینے اور پھر شور مچا دیا۔ محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انور صاحب کی حالت بہت خراب تھی، بار بار یہی کہہ رہے تھے میرے گھر پر میرے بیٹے کا حق ہے، ان دونوں عورتوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ محلے کے لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو ان دونوں عورتوں کو گھر سے نکال دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ قدیر جلدی سے اپنے باپ کو گاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گیا، جہاں سے پتہ چلا کہ اس کے والد کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا، اسے جلد از جلد شہر لے کر جایا جائے ورنہ وہ مر سکتا ہے۔ قدیر کی تو جیسے جان نکلی تھی، وہ اپنے باپ کو شہر لے آیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ بر وقت علاج سے ان کی جان بچ گئی، لیکن آنکھیں بھی کھل گئیں۔ دونوں ماں بیٹی پیسے کے لالچ میں تھیں اور گھر کو ہتھیانا چاہتی تھیں، لیکن اللہ نے بچا لیا، کیونکہ قدیر نے کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ انور صاحب جیسے ہی ٹھیک ہوئے، بیٹے سے معافی مانگنے لگے، پھر وہ لوگ شہر میں ہی رہنے لگے۔
انور صاحب کو احساس ہو گیا کہ ہر بیوہ عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔